روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم نے گزشتہ پروگرام میں بڑے خاص موضوع پر بات کی، آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جو موضوع ہے وہ ہے دور جدید میں پاسبانوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت، اور اس موضوع میں ہم نے اتنی خوبصورت باتوں کو سیکھا کہ پاسبان سے کیا مراد ہے۔ پھر ہم نے اس افسس شہر کی کلیسیائی پس منظر کے بارے میں سیکھا اور جانا، اور آج بھی جو گفتگو ہوگی میرا ایمان ہے ان باتوں سے ہم برکت پانے والے ہوں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سرش، آپ نے اس پروگرام کو جاری رکھا اور دور جدید کے مطابق بلکہ ہر دور کے لیے پاسبانوں کی جو اشد ضرورت ہے، آپ نے اس مضمون پر آپ پروگرام شروع کیا ہے، اور میں جس کے لیے آپ کو اور آپ کے ادارے کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ان باتوں کو سیکھنا آج کے دور میں ماضی کے مقابلے میں میری نظر میں بہت ضروری ہے۔ سو بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی پادری صاحب، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم افسس کی شہری اور کلیسیائی پس منظر کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کلیسیا کب وجود میں آئی اور پاسبانی خطوط اس کے بارے ہمیں کیا بتاتے ہیں، اس کے متعلق بتائیے گا۔ جی ہاں، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، کیونکہ کلیسیا کے بارے آج بھی لوگ، میں حیران ہوں کہ اس ترقی یافتہ دور میں اور اتنی مشنیاتی سسٹم ہونے کے باوجود بھی، جی، مختلف ٹرانسلیشنز ہونے کے باوجود بھی، آج لوگ لفظ کلیسیا سے تو واقف ہے، جی، لفظ کلیسیا کا تو انہیں معنی آتا ہے، لیکن کلیسیا کا معنی کہاں سے کیسے آیا ہے اور کس پس منظر میں آیا ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جی، اور یہ میرے لیے بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ کیوں اس ایمان اور اعتقاد کے بارے تساہلی کا یا سستی کا شکار ہے جی، جو ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے عرف عام میں یا آج کے جدید دور میں لوگوں کا خیال یہ ہے، جس سے میں متفق نہیں ہوں، جی، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عید پینتیکوست کے روز اس کلیسیا نے جنم لیا، جی، یہاں تک تو میں متفق ہوں۔ جی، لیکن وہ کلیسیا جو عہد جدید میں اعمال کی کتاب کے 2 باب میں جس نے جنم لیا، اس کا پس منظر جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہے، صحیح، عہد عتیق میں ہے۔ اور اگر آپ عہد جدید کی کلیسیا کو کما حق و حو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو عہد عتیق کا بھی پتہ ہو اور اس کا مطالعہ بھی آپ نے کیا ہو، اور وہاں اس کو کن کن ناموں سے پکارا گیا ہے صحیح، وہ بھی ہمیں پتہ ہو۔ لیکن یہاں آج میں صرف اتنا اس کلیسیا کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے جی، وہ بتاؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ عہد عتیق میں کس طرح سے کن ناموں سے کلیسیا کو کلیسیا کہا گیا ہے۔ ٹھیک، عبرانی اور سامی زبانیں جو ہیں، میں نے لفظ کہا عبرانی، عبرانی اور سامی جتنی بھی دوسری زبانیں ہیں وہ آج بھی مسیحوں کو نصرانی کہتے ہیں۔ نصرانی، ٹھیک، نون سواد رے الف نون چھوٹی یہ نی، ٹھیک، نصرانی، اور یہی وہ لفظ ہے جس کو اکثر غیر مسیحی بھی مسیحوں کے لیے اپنی کتب میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، تو دراصل جب عید پینتیکوست کا دن کلیسیا کا آغاز ہوا تو اس وقت کہہ لیں سہون یا جیسے بھی
ایماندار لوگوں نے اپنے ایمان اور جوش کے وسیلے سے کچھ ابہام پیدا کر دیے. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی مسیحی نہیں کہا. ٹھیک. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کلیسیائی نہیں کہا. انہوں نے اپنے لیے مختلف نام استعمال کیے جو اعمال کی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں. جی. اور وہ سارے کے سارے نام جو ہیں ان کا اوریجن یا ماخذ جو ہے وہ پرانا عہد نامہ ہی ہے. صحیح. اور پرانے عہد نامہ میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں انہی کو عید پینتیکوس کے بعد یہ جو اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ مسیحی کہتے تھے انہوں نے انہی کو استعمال کیا. مثلا انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم مقدس لوگ ہیں. ٹھیک. انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم پاک لوگ ہیں. اور یہ دونوں نام جو ہے مقدس اور پاک یہ ابتدائی کلیسیا میں یا ابتدائی دور میں بڑا ہی عام تھا. جی. اور کئی دفعہ جو یہ مسیحی تھے وہ ان کو اسرائیل کا بقیہ بھی کہتے تھے. وہی مسیحی جو عید پینتیکوس کے روز مسیحی ہوئے تھے وہ اسرائیل کا بقیہ بھی کہتے تھے. جی. پھر وہ اپنے آپ کو غریب اور حاجت مند بھی کہتے تھے. صحیح. اور غریب اور حاجت مند کا جو لفظ ہے یہ زبور میں زبور نویسوں نے مقدسین کے لیے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے. ٹھیک. اور وہاں یہ جو لفظ غریب اور حاجت مند ہے ایماندار کے لیے بطور اسم صفت کے استعمال کیا گیا ہے. صحیح. اسی لیے عہد جدید میں جب مسیح یسوع پہاڑ پر بیٹھا بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. غریب ہے. یعنی اس نے فرق بتانا چاہا کہ غریب ہونا اور بات ہے اور دل کے غریب ہونا اور بات ہے. اور ابتدائی کلیسیا نے اپنے آپ کو دل کے غریب کہنے کی بجائے غریب کہا. صحیح. انہوں نے مسکین کہا. انہوں نے اپنے آپ کو شاگرد کہا. انہوں نے بھائی کہا. اپنے آپ کو دوست کہا. وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتے تھے. اور یہ جتنے نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ سارے نام کلیسیا اعمال کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ نام آپ کو وہاں پر ملیں گے. لیکن 70 عیسوی کے بعد اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جانے لگا وہ لفظ ہے ایکلیزیا. ایکلیزیا جو لفظ ہے یہ کرسچن لفظ نہیں ہے. یہ مسیحی لفظ نہیں ہے. جی. اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں 27ویں آیت دیکھیں تو وہاں ایکلیزیا جو لفظ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے پہلی بار. اور وہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ باضابطہ مجلس کہا گیا ہے. ٹھیک. اعمال کی کتاب میں اسے باضابطہ مجلس یا مجلس قانون ساز جیسے آج ہماری نیشنل اسمبلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو مسیحی لوگ تھے ان کے بارے مسیحی خود بھی اور غیر اقوام بھی اور حکومتیں بھی یا حکومت کے لوگ جو تھے وہ بھی کوئی واضح نام استعمال نہیں کر سکے کہ آخر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن تیسری صدی قبل از مسیح میں جب سیپٹوجنٹ ترجمہ تیار کیا گیا جسے LXX بھی کہتے ہیں جسے 70 بزرگوں کا ترجمہ بھی کہتے ہیں. صحیح. وہ جو سیپٹوجنٹ ترجمہ ہے وہ چونکہ عہد عتیق کا یونانی ترجمہ ہے وہاں پر اس ترجمے میں جو اسرائیل کے کلیسیا کے لیے اس عبرانی کے لفظ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا ترجمہ بائبل میں کیا گیا ہے وہ ہے اسرائیل کی جماعت. اسی لیے جب جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو 70 عیسوی میں تباہ کیا یا برباد کیا اور یہودی دنیا میں تتر بتر ہوئے
تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو اسرائیل کا بقیہ ہے، یہ کوئی الگ سے مسیحی نہیں ہے، اس لیے ان پر بھی ظلم کا آغاز صرف اس لیے ہوا کہ وہ اسرائیل کا بقیہ ہے، اور وہ لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بقیہ کہتے تھے۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پھر 3 صدی کے بعد کلیسیا کیا گیا، اور کلیسیا جو ہے یہ اس کے بارے آج بھی جو غیر مسیحی حلقے ہیں یہ ان کی لا علمی ہے۔ یہ ہمارے لوگوں نے یوں کہہ لیں سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے کلیسیا کو، لفظ کو، اس کے معنی کو، اس کی افادیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کی ایمان کی بنیادوں کو شاید انہوں نے اس طریقے سے پیش ہی نہیں کیا کہ لوگ اس ابہام سے، اس ایمبیگوٹی سے باہر آ جائے۔ کلیسیا جو ہے، اب اس کے بارے آپ فروز اللغات کا یا فرہنگ ایران کا یہ ڈکشنریز ہے اردو کی، فروز اللغات مولوی عبدالحق نے لکھی ہے، تو وہ اس میں لکھتے ہیں جب لفظ مسیحی آتا ہے یا لفظ کلیسیا آتا ہے تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی وہ جماعت جو حضرت مریم کے بت کو پوجتی ہے۔ اب آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فروز اللغات لکھنے والے یا فرہنگ کاروان لکھنے والے رائٹر کو یہ بات اس وقت کے مسیحیوں نے نہیں سکھائی، اور یہ کوئی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کلیسیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی وہ جماعت، یعنی ڈیفرینشیٹ کر دیا نا کلیسیا کو یا مسیحوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جماعت وہ ہے جو حضرت مریم کے بت کو پوجتی ہے اور وہ رومن کیتھولکس ہیں۔ اس کا مطلب کلیئرلی ان کی نظر میں رومن کیتھولکس جو ہیں وہ مسیحی ہیں، اور جو رومن کیتھولکس نہیں ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے پاسبانوں کی، یہ ہمارے رہنماؤں کی غلطی ہے۔ لیکن دوسری جو لغات ہے ان لغت میں کلیسیا اور کلیسا 2 لفظ الگ الگ ہے، کلیسیا اور کلیسا۔ اس میں بھی دراصل لوگ تفریق یا فرق نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ لائل بھی جو ہے اس کی پشت پر انگریزی کا لفظ چرچ ہے۔ چرچ کا مطلب تو چرچ بلڈنگ بھی ہے، اور چرچ کا مطلب ایمانداروں کی جماعت یا کلیسیا بھی ہے۔ اس لیے آج جو غیر مسیحی حلقے ہیں وہ پھر ابہام کا شکار ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ایمانداروں کی جماعت ہے یا یہ چرچ بلڈنگ ہے۔ تو اس لیے کلیسیا جو ہے اس کو اس انگریزی کے لفظ نے بھی بڑا اس میں گڑبڑ پیدا کی ہے۔ کلیسیا کے لیے جو لفظ فارسی میں استعمال کیا گیا ہے، میں نے بتایا یونانی میں ایکلیزیا ہے، عبرانی میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب فرق ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ چرچ جو ہے اس نے گڑبڑ پیدا کی ہے۔ میں نے بتایا کہ فروز اللغات میں اور فرہنگ کاروان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے وہ کیا ہے، لیکن فارسی میں لفظ جو استعمال ہے وہ ہے کنیسا۔ کنیسا یہ کلیسیا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ عبرانی کا لفظ جو کشف ہے یہ اس سے لیا گیا ہے، کشف سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ اور یوں اس کا جو ترجمہ ہے عربی زبان میں وہ ہے جمع کرنا، جوڑنا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، بکھرے ہوئے کو جمع کرنا۔ اور وائس کے دوسرے باب میں اور تیسرے باب میں یہی عبرانی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کلیسیا کے لیے۔
لیکن انجیلوں میں اناجیل میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کلیسیا 2 جگہوں پر یہ لفظ ہمیں ملتا ہے۔ متی کے انجیل کے 16ویں باب میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، صحیح۔ تو مسیح یسوع نے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا کوئی ایلیا، کوئی اس طرح سے مختلف نام دیے۔ مسیح یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جی۔ تو مقدس پطرس رسول چونکہ اسپوکس مین بنے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اب یہ بات مسیح یسوع نے اس کو کلیئر کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بتائی، انسان یہ بات نہیں جانتا۔ وہ شخص، وہ جماعت، وہ خاندان جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ کلیسیا ہے۔ صحیح۔ اور یہی متی کے انجیل کے 16ویں باب میں اور 18ویں باب میں مسیح یسوع نے اپنی زبان سے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ وہ کلیسیا کیسی ہوگی اس پر ایک لفظ میں ضرور بتاؤں گا۔ وہاں لکھا ہے کہ اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ کلیسیا جس کے پاس یہ ایمان ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ، تو بھی اس پر موت اور قبر کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدائی کلیسیا کے لوگ جو تھے وہ میری اور آپ کی طرح گلے میں کراس نہیں پہنتے تھے، نہ وہ اپنے گھر پر کراس لگاتے تھے، نہ وہ کسی جگہ کراس کو استعمال کرتے تھے۔ جی۔ کراس تو 4 صدی کے بعد آئی ہے، صحیح۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی کراس استعمال نہیں کی ابتدائی کلیسیا نے۔ جی۔ وہ مچھلی کا نشان استعمال کرتے تھے۔ فرض کیا آپ مسیحی ہیں تو آپ نے اپنے گھر کے باہر چھوٹا سا نشان قلم سے، پینسل سے، رنگ سے کسی طرح آپ نے ڈرائنگ کر دی ہے مچھلی، اس کی جیسی بھی فوٹو آپ کو بنانی آتی ہے۔ اب میں وہاں سے گزروں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ کوئی مسیحی ہے، کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو مسیحی کہنا بھی خودکشی تھا۔ صحیح۔ میں نے بتایا کہ وہ اسرائیل کا بقیہ سمجھ کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا، صحیح۔ تو وہ کراس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے اس مچھلی کو استعمال کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ اور کیوں نہیں انہوں نے چرنی کیوں نہیں استعمال کی؟ مجوسی کیوں نہیں کیے؟ گڈرکی کیوں نہیں کیے؟ ستارہ کیوں نہیں کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں انہوں نے مچھلی کا نشان اپنی پہچان بنایا؟ مچھلی کو یونانی زبان میں اختھوس کہتے ہیں، اختھوس، اور اختھوس کے جو سپیلنگز ہے وہ یہی ہے: ایسوس، خرسطوس، تھیوس، اومیکرون یعنی پائڈیان بیٹا، اور پھر سیویئر۔ اختھوس مچھلی کا نام ہے، مچھلی کو کہتے ہیں یونانی میں اختھوس۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ یسوع زندہ خدا کا بیٹا میرا نجات دہندہ ہے۔ اس لیے وہ مچھلی کا نشان بناتے تھے۔ یہ کلیسیا ہے، وہ کلیسیا جو یہ ایمان رکھتی ہے، وہ فرد واحد ہے، وہ خاندان ہے، وہ جماعت ہے، اس کے کئی گرجے ہیں، کئی پاسبان ہیں، سیمنریز ہیں۔ اگر ان کا اعتقاد بائبل مقدس کی روشنی میں یہ ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح میرا نجات دہندہ ہے، تو وہ کلیسیا ہے۔ صحیح۔ اور اس کلیسیا کو یہ خط لکھے گئے ہیں جو ایمان رکھتی ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح
मेरा निजात दहिंदा है, उनको ये पासबानी खतूत लिखे गए हैं। हालांकि अनाजील भी लिखी गई है, अमाल की किताब भी लिखी गई है, तो पौलुस ने 14 खतूत लिखे हैं, दीगर खतूत भी लिखे गए हैं, लेकिन इनको पहला दूसरा तिमोथियस और तीतुस और फिलेमोन को कलीसिया ने बिल्कुल अलग करके जी कह दिया कि ये पासबानी खतूत है। आखिर उसकी कोई वजह है। वजह है। तो इसलिए ये जो कलीसिया है, मैंने पहले शुरू में बताया था कि ये अहद जदीद के नाम ज़रूर है, लेकिन अहद अतीक में इसे अगर आप दानियल का सहीफ़ा पढ़े तो वहाँ जब ये लिखा है कि पत्थर काटा गया, तो कलीसिया को वहाँ तशबीहतन नूर सहर का ज़माना कहा गया। सही। फिर दानियल के ही सहीफे पे इसे अबदी बादशाहत कहा गया। ठीक। फिर इसे दानियल के सहीफे में ही छोटा सींग कहा गया। फिर इसे हिस्कियल के सहीफे में इसे अबर और तारीकी का दिन कहा गया। फिर इसे हिस्कियल में गल्ला कहा गया। फिर इसे मीका में पहाड़ कहा गया। फिर इसे योएल में, यिर्मयाह में, आमोस में, यशायाह में इसे पहाड़ कहा गया। फिर इसे यशायाह में खुदा का घर कहा गया, जिसे कुरिन्थस में या नए अहदनामा में पौलुस ने इस्तेमाल किया। वो खुदा का घर यशायाह के सहीफे में ऑलरेडी ये लफ्ज़ कलीसिया के लिए इस्तेमाल हो चुका था। अहद जदीद में जब हम कलीसिया के बारे पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं कि कलीसिया क्या है, तो उसका मतलब ये है, कलीसिया के लिए जो लफ्ज़ स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया गया है वो है कि कलीसिया मसीह का बदन है। रोमियो 12वां बाब उसकी 5वीं आयत, फिर इफिसियों में, फिर इस तरह से। दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। क्योंकि ये दुल्हन है, यशायाह में, मुकाशफा में कलीसिया को मसीह की दुल्हन का नाम दिया गया है। तीसरा नाम जो कलीसिया को दिया गया है वो ये है कि ये खुदा का घर है, ये खुदा का मस्कन है, जिसके लिए इफिसियों में भी और दीगर बेशुमार हवाले हैं, जिनमें हम कह सकते हैं या पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि कलीसिया को अहद जदीद में यह लफ्ज़ 4वीं सदी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, लेकिन ये अहद जदीद के अलावा अहद अतीक में भी इसको तशबीहात के तौर पर पेश किया गया है, मुख्तलिफ नामों से। मुख्तलिफ नामों से। जी शुक्रिया पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने लफ्ज़ कलीसिया के बारे में बताया है कि अहद अतीक में किन नामों से कलीसिया को मुखातिब किया जाता था और अहद जदीद में किस तरह लफ्ज़ कलीसिया को मुखातिब किया गया है। तो यकीनन नाजरीन आपने इस सवाल से बड़ी बरकत पाई होगी। जी पादरी साहब, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि पासबानी खतूत इलाहियाती तालीम में किस तरह अहमियत के हामिल हुए और कब इन्हें पासबानी तालीम में इस्तेमाल किया जाने लगा? पहली बात तो यह है शहरिश के जब कलीसिया वजूद में आ गई और पासबान वजूद में आ गए, लिखा है कि जब वो आसमान पर चढ़ा, इफसस के खत में लिखा है, जब वो आसमान पर चढ़ा तो उसने आदमियों को इनाम दिए जी। बाज़ को रसूल, बाज़ को मुबशर, बाज़ को चरवाहे, बाज़ को उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए जी। और मसीह का बदन तरक्की पाए। पाए। ठीक। इसलिए ये जो खादम हैं या पासवान हैं उनको खिदमतें दी गई, लेकिन मुख्तलिफ नामों से। ठीक। और अगर नाम फ़र्क है तो उसका मतलब काम फ़र्क है। सही। अगर काम फ़र्क है तो इसका मतलब कोई जिसका काम फ़र्क है उसकी तरबियत फ़र्क है। सही। अगर उसकी तरबियत उसके काम के मुताबिक नहीं होती तो फिर वो हर फर मौला तो हो सकता है लेकिन पासबान नहीं हो सकता। और आज बहुत सारे लोग हर फन मौला बनने की कोशिश में हैं,
पासबान बनने की कोशिश में नहीं है। इसलिए उस दौर में भी ये बात महसूस की पौलुस ने भी और दीगर रसूलों ने भी कि हमें बाकायदा एक चार्टर तैयार करना चाहिए जी जिसके मुताबिक जो खिदमत में आए वो उसके मुताबिक अपने आप को ढाले और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हों। फ़र्ज़ किया वो दूसरा तीमुथियुस 3 बाब में कहता है कि जो खादम है वो अच्छा रुतबा चाहता है, अच्छे काम की वो ख्वाहिश करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तकरीबन 13 बातें लिखी हैं जी और उनमें एक बात यह है कि जो अपने घर का इंतज़ाम नहीं कर सकता वो कलीसियाई काम भी ना करे। बखूबी बंदोबस्त। अब ये हाल है कि वो एक बीवी का शौहर हो, अब कई कई बीवियां हैं, तलाक याफ्ता पासबान और पादरी साहबान पूरे कराची और मुल्क में और दुनिया में हैं। जी बिशप्स हैं जो तलाक याफ्ता हैं और उन्होंने तलाक दे रखी है। जी तो जो अपने घर का इंतज़ाम नहीं कर सकता वो एक बीवी का शौहर नहीं है, वो पासबान कैसे हो सकता है। सही। सो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुक़द्दस पौलुस ने सबसे पहले इफिसस की कलीसिया को ये पासबानी खत लिखा और जब खत लिखा तो फिर खुदा हमें नेक्स्ट कभी वक्त देगा तो हम उसके बारे में सीखेंगे कि उसने पासबान के लिए कौन से असूल, कौन से कवायद, कौन से ज़वाबत या प्रिंसिपल्स उसने वज़ा किए खुदा के पाकरू की रहनुमाई में, ताकि पासबान ऐसा किरदार का मालिक हो कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके और किसी के पास उसको इतराज़ करने की वजह ना हो। तो इसलिए ये पासबानी खतूत जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और हम आने वाले वक्त में खुदा वक्त देगा हम इनकी डिटेल्स में जाकर सीखेंगे। जी शुक्रिया पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जी यकीनन नाजरीन, मेरा ईमान है जो बातें हमने सीखी हैं कि एक पासबान का रवैया और एक पासबान का किरदार और एक पासबान को कैसे होना चाहिए, हमें इन खतूत से जब हम इनको मुतालिया करते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ पौलुस रसूल तीमुथियुस को नसीहत कर रहा है कि तुम्हें ऐसे करना है और ऐसे करना है। तो हमें भी जब ये पढ़ें तो बतौर पासबान होते हुए हमें भी इन बातों को सीखना चाहिए और इन बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और बातें करें, बातें तो और भी बहुत सी हैं। तो आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी